7 عورتوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ 7 ایسی عورتیں ہیں جن کا روزہ بظاہر تو مکمل نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی بھیانک غلطی کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے تمام روزوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو سحری بھی کرتی ہیں اور افطاری بھی کرتی ہیں، تراویح بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ ان کے لیے رحمت کی بجائے جہمت بن جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے فرشتے ان عورتوں کا انتظار کر رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے میں گزاری تھی؟ جی ہاں، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے ہم سب آنکھیں چراتے ہیں۔ تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ اس امید کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہیں کہ یا اللہ، میں نے تو رمضان کے سارے روزے رکھے تھے، میں نے تو سحر و افطار کی مشقت اٹھائی تھی، مگر اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں ہے جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے گئے ہیں۔ وہ 7 عورتیں کون سی ہیں جن کا روزہ اللہ کے یہاں ایک گناہ بن کر پہنچتا ہے، اور وہ کون سی 2 مزید ایسی چھپی ہوئی غلطیاں ہیں جو نیکیوں کے پہاڑ کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیتی ہیں؟ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی روح کو تڑپا دے، لیکن اگر آپ نے آج یہ چند منٹ نکال کر یہ باتیں سن لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ رمضان آپ کی زندگی کا سب سے بہترین اور آخری توبہ والا رمضان بن جائے گا۔ آج ہم ان پردوں کو اٹھائیں گے جو ہماری عبادتوں اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل ہے۔ اگر آپ اس نقصان سے بچنا چاہتی ہیں جو ابدی ہے تو اگلے چند منٹ میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اب جو حقائق میں بیان کرنے لگا ہوں وہ آپ کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ان 7 تباہ کن غلطیوں میں سب سے پہلی اور سب سے ہولناک غلطی وہ ہے جسے ہم اپنے معاشرے میں محض باتوں میں وقت گزارنا سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ آپ کے پورے سال کی عبادت پر وہ خودکش حملہ ہے جو سب کچھ ایک پل میں راکھ کر دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے سحری کر لی، شدید پیاس میں بھی پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارا اور مغرب تک بھوک برداشت کی تو ہمارا روزہ عرش تک پہنچ گیا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اگر آپ کا پیٹ تو خالی ہے مگر آپ کی زبان دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں مصروف ہے تو آپ کا یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک بے جان لاش کی طرح ہے جس میں روح کا نام و نشان نہیں۔ ذرا اس منظر کی ہولناکی پر غور کریں جو انسانی شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تصور کریں کہ 2 ایسی عورتیں جو آپ ہی کی طرح روزے سے تھیں، مصلے پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں، لیکن ان کے جسموں کے اندر ایک ایسی آگ لگی کہ ان کا دم گھٹنے لگا۔ جب ان کے چھپے ہوئے عمل کی حقیقت دنیا پر کھلی تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ان کے حلق سے حلال رزق نہیں بلکہ انسانی خون اور کچے گوشت کے لوتھڑے ابل رہے تھے۔ یہ وہ غلیظ اور بھیانک منظر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی انسان روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کی لذت لیتا ہے۔ قرآن پاک نے غیبت کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اور جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرتے ہیں تو ہم وہی سڑا ہوا گوشت چکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری پوری روح کو نجس کر دیتا ہے۔ آج ہماری افطار پارٹیاں، ہمارے واٹس ایپ گروپس اور ہماری وہ لمبی فون کالز دوسروں کی نجی زندگی کی پوسٹ مارٹم کے بغیر ادھوری ہیں۔ ہم بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کہ میں برائی تو نہیں کر رہی، بس اس کی ایک بات بتا رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، وہی ایک بات آپ کی تہجد، آپ کے صدقات اور آپ کے روزوں کو آپ کے نامہ اعمال سے نکال کر اس شخص کے قدموں میں ڈال دیتی ہے جس کی آپ برائی کر رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی نادانی اور حماقت ہے کہ ایک کسان پورا سال پسینہ بہا کر فصل اگائے اور کٹائی کے وقت اسے خود ہی آگ لگا دے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جب ہم غیبت کی ایک گھڑی کی لذت کے لیے اپنی جنت کا سودا کر لیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہیں؟ شاید اس لیے کہ جس زبان سے آپ اللہ کو پکار رہی ہیں، اسی زبان سے آپ نے کسی بیوہ کا دل دکھایا ہے، کسی یتیم کا مذاق اڑایا ہے، یا کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے۔ اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اگر آپ نے مکہ کے امام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہوں، مگر آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی یا رشتہ دار محفوظ نہیں، تو وہ تمام سجدے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اگر آپ کا روزہ آپ کے اخلاق کو نہیں بدل رہا اور آپ کی زبان ابھی بھی زہر اگل رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ صرف بھوکی رہ رہی ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ رہی۔ یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں آپ کو خود ٹٹولنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو آپ کو غیبت کے بدلے میں اٹھانا پڑے گا۔ زبان کا یہ خاموش زہر تو آپ کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ لیکن اب جو دوسری غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا،
وہ اس سے بھی زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو آپ کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں موجود اس اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ آپ کی حیا اور آپ کا ایمان اس اسکرین کی نظر ہو گیا۔ اس دوسرے نقطہ کو سمجھنا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی عبادتیں ایک ایسی خالی بوتل کی طرح ہے جس کا پندہ ٹوٹ چکا ہو۔ ان 7 تباہ کن غلطیوں میں سے دوسری وہ ہے جو آج کل ہمارے گھروں کی تنہائیوں میں پل رہی ہے اور خاموشی سے ہمارے ایمان کی جڑوں کو کاٹ رہی ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جسے ہم انٹرٹینمنٹ یا وقت گزاری کا نام دیتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ہماری روحانیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بھوک اور پیاس بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہماری نظریں اس اسکرین کے سامنے آزاد رہتی ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ آنکھیں جنہیں سحری کے وقت اپنے خالق کے سامنے شرمندگی سے جھکنا چاہیے تھا، اگر وہیں آنکھیں چند گھنٹوں بعد سوشل میڈیا کی ریلز اور ویڈیوز میں موجود نامحرموں اور غیر اخلاقی مناظر کو دیکھنے میں مصروف ہو جائے، تو کیا اس روزے کی وہ روح باقی رہتی ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا؟ آج کل ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم رمضان ٹرانسمیشنز یا مذہبی پروگراموں کے نام پر وہ مواد دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں پس پردہ موسیقی چل رہی ہوتی ہے یا ایسی چمک دمک دکھائی جاتی ہے جو ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، حیا صرف لباس کا نام نہیں ہے، حیا آپ کی نظر کے جھکنے اور آپ کی سوچ کے پاکیزہ رہنے کا نام ہے۔ جب ایک روزے دار اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے سے موبائل کے ذریعے ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو کہ اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں، تو وہ اپنے روزے کے گرد موجود اس حفاظتی ڈھال کو توڑ دیتا ہے جو اسے برائیوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تصور کریں کہ ایک انسان نے بہت محنت سے ایک قیمتی عطر کی بوتل بھری، لیکن اس کے پیندے میں ایک ایسا باریک سوراخ کر دیا جہاں سے وہ خوشبو آہستہ آہستہ خارج ہو رہی ہے۔ اسکرین پر نظر کی یہ بے احتیاطی بالکل وہی سراغ ہے جو آپ کی دن بھر کی عبادت کی خوشبو کو ضائع کر رہا ہے۔ ہم گھنٹوں لایانی ویڈیوز، دوسروں کی زندگیوں کے دکھاوے اور بیہودہ ڈراموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت، جو کہ اس مہینے کی سب سے قیمتی کرنسی ہے، وہ لٹ رہا ہے۔ وہ عورتیں جو سوشل میڈیا پر اپنی زینت کی نمائش کرتی ہیں یا ایسی ویڈیوز بناتی ہیں جو دوسروں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہ دراصل اپنے روزے کی قبولیت کو داؤں پر لگا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کی خاموش عبادت اس شور غل سے کہیں بہتر ہے جو آپ کو دنیا کی واہ واہ تو دلا دے مگر آپ کے نامہ اعمال کو خالی کر دے۔ اگر آپ کا انٹرنیٹ پیکج آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے اور آپ کی انگلیاں اسکرین پر صرف گناہ سمیٹ رہی ہیں، تو جان لیجئے کہ آپ کا روزہ ایک ایسی پیاس ہے جس نے آپ کی روح کو سیراب نہیں کیا۔ اس رمضان میں اپنی نظروں پر پہرا بٹھائیں، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچتی ہے، وہی آنکھ قیامت کے دن نور کا سبب بنے گی۔ اسکرین کی یہ بے حیائی تو آپ کے سکون کو برباد کر دیتی ہے، لیکن اب جو تیسری غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس کا تعلق آپ کے گھر کی اس چھت سے ہے جس کے سائے میں آپ پل کر جوان ہوئیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو بظاہر آپ کے غصے یا موڈ کا نام لیتی ہے، مگر در حقیقت یہ آپ کی جنت کے دروازے پر تالا لگا دیتی ہے۔ اگر آپ نے یہ تیسرا نقطہ جان لیا تو شاید آج ہی آپ کو کسی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی پڑ جائے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی دعا قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ ان 7 تباہ کن غلطیوں میں سے تیسری غلطی وہ ہے جو ہماری تمام نفل عبادتوں، تسبیحوں اور روزوں کو ایک پل میں بے وقت کر دیتی ہے، اور وہ ہے ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا لہجہ اور رویہ۔ ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو سحری میں تہجد پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں گھنٹوں گزارتی ہیں، لیکن جیوں ہی ان کی ماں انہیں کسی کام کا کہتی ہیں یا ان کے والد ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت میں اس قدر مگن ہوتی ہیں کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس رب کو وہ سجدوں میں ڈھونڈ رہی ہیں، اس رب کی رضا ان کے بوڑھے والدین کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی ہے۔ ذرا اس تلخ حقیقت پر غور کریں کہ آپ کا وہ روزہ جس کے لیے آپ نے پورا دن پیاس برداشت کی، وہ اس وقت تک قبولیت کے آسمان کو نہیں چھو سکتا جب تک آپ کے گھر والے آپ کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ آج کل ایک عجیب المیہ بن چکا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے لیے بہت بااخلاق اور نیک ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر کی 4 دیواری میں ہم ایک جابر اور سخت مزاج انسان بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کے وہ تمام سجدے اور وہ تمام وظائف ردی کے کاغذ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اگر ان کی وجہ سے آپ کی ماں کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا ہو۔
تصور کریں کہ ایک ایسی شخصیت جو بظاہر تقوی کا پیکر تھی، جس کی زندگی بندگی میں گزری، لیکن جب اس کی آخری منزل کا وقت آیا تو زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی۔ اس کی تمام نیکیاں اس کے کام نہ آ سکیں کیونکہ اس کے گھر والے اس کے سخت لہجے اور اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اس سے ناراض تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی عمر بھر کی کمائی لٹ جاتی ہے۔ ہم رمضان میں غصے کو روزے کی شدت کا نام دے کر دوسروں پر چلاتے ہیں، جبکہ روزہ تو ہمیں صبر اور تحمل سکھانے آیا تھا۔ اگر آپ کا روزہ آپ کے لہجے میں نرمی پیدا نہیں کر رہا اور آپ ابھی بھی اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہیں، تو آپ کا یہ عمل آپ کی تمام نیکیوں کو ایسے ہی جڑ سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ پاک مشرک کے بعد سب سے زیادہ جس گناہ سے بیزار ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں تو آپ چاہے کعبہ کے اندر بیٹھ کر بھی روزے رکھ لیں، وہ رب آپ کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اس رمضان میں اپنی عبادتوں کی فہرست بنانے سے پہلے اپنے اخلاق کی فہرست درست کریں، کیونکہ جو سجدہ والدین کی دعاؤں کے سائے میں نہیں کیا جاتا وہ سجدہ زمین سے اوپر نہیں اٹھتا۔ والدین کی یہ نافرمانی تو آپ کی بندگی کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ لیکن اب جو چوتھی غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا چھپا ہوا زہر ہے جسے ہم حق سمجھ کر کھاتے ہیں، مگر یہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کی دعا عرش کے دروازے پر تو دستک دیتی ہے، مگر وہاں سے قبولیت کی مہر لگ کر واپس نہیں آتی۔ اس چوتھے نقطے کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی معاشی اور روحانی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ ان 7 ہلاکت خیز غلطیوں میں سے چوتھی غلطی وہ ہے جو ہماری عبادتوں کی بنیاد کو ہی دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔ ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو سحری اور افطاری کے لیے بہت اہتمام کرتی ہیں۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجائی جاتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس دسترخوان پر آنے والا ایک ایک لقمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا وہ مال جو اس کھانے کو خریدنے میں استعمال ہوا وہ مکمل طور پر پاک ہے؟ یاد رکھیے، اللہ پاک طیب ہے اور وہ صرف پاکیزگی کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تصور کریں ایک ایسے انسان کا جو کعبہ کے سائے میں کھڑا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، تڑپ کر اپنے رب کو پکارے، ایسی حالت میں کہ وہ مسافر ہو اور مسافر کی دعا تو رد نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود عرش سے جواب آئے کہ تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری تمام محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اکثر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ کمانا تو مرد کا کام ہے، ہمارا اس میں کیا قصور؟ مگر یاد رکھیے، ایک نیک بخت عورت وہی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کو حرام مال سے بچنے کی تاکید کرے۔ پرانے وقتوں کی نیک خواتین جب اپنے مردوں کو کام پر رخصت کرتی تھیں تو کہتی تھیں ہم بھوک برداشت کر لیں گی لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کریں گی، اس لیے گھر میں صرف حلال رزق ہی لانا۔ آج ہم مطالبے کرتے ہیں، ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے گھروں کو آسائشوں سے بھرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پیسہ سود سے آئے، رشوت سے آئے یا کسی کا حق مار کر آئے۔ جب وہی مشکوک لقمہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے تو ہمارا دل عبادت کی مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھوں سے خشیت الہی کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دسترخوان پر موجود کھانا پاک نہیں ہے تو آپ کا وہ روزہ صرف ایک جسمانی مشقت بن کر رہ جائے گا۔ حرام مال وہ زہر ہے جو انسان کی توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس رمضان میں اپنے رب سے دعا مانگنے سے پہلے اپنے لقمے کی پاکیزگی کو یقینی بنائیے، کیونکہ جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو اس کی پکار آسمانوں کے پردے نہیں چیر سکتی۔ رزق کی یہ بے احتیاطی تو انسان کو اندر سے بنجر کر دیتی ہے۔ لیکن اب جو 5ویں غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ یہ وہ غلطی ہے جو اکثر بہت زیادہ عبادت گزار لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کی برسوں کی ریاضت ایک پل میں دھوئیں کی طرح اڑ جاتی ہے۔ اس 5ویں نقطہ کو سن کر شاید آپ کو اپنی زندگی کے کئی بڑے بڑے نیک اعمال زیرو نظر آنے لگیں۔ اسے بہت غور سے سنیے گا۔ ان 7 ہلاکت خیز غلطیوں میں سے 5ویں غلطی وہ ہے جسے ہم اپنے سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سوچ ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو ہماری تمام نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہے جیسے تیز آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حسد اور کینہ کی، یعنی دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل کا جلنا۔
दूसरों की नेमतों की छिन जाने की तमन्ना करना और अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और दुश्मनी पालना। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक खातून बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बन जाती है तो शैतान उसे एक नए रास्ते से गुमराह करता है। वो उसे उस तकब्बुर और हसद में मुब्तला कर देता है कि मैं तो इतनी नेक हूँ, मैं तो रोज़े रख रही हूँ, मगर फलां औरत के पास इतनी आसाइशें क्यों हैं? वो तो इतनी गुनहगार है, फिर भी उसका घर मुझसे बेहतर क्यों है? याद रखिए, जब आप अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करते हैं ना, तो आप बराह रास्त अपने रब की हिकमत को चैलेंज कर रहे होते हैं। एक बहुत ही होलनाक सच्चाई हमारे सामने आती है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा सजदे में गुजारा, जिसकी ज़बान से कभी तस्बीह नहीं छूटी, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसके सीनों से नेकियों का नूर गायब हो गया, क्योंकि उसके दिल में अपने ही बहन भाइयों और करीबी लोगों के लिए नफ़रत और हसद के कांटे भरे हुए थे। अल्लाह पाक उस वक्त तक आपकी दुआ कबूल नहीं फरमाता जब तक आपका दिल दूसरों के लिए साफ ना हो। हम मुसल्ले पर बैठकर रहीम और करीम रब से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन खुद अपने ही किसी अजीज़ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आपका रोज़ा आपके दिल को हसद की आग से पाक नहीं कर रहा, तो आपकी ये भूख और प्यास अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं रखती। हसद एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है और उसकी तमाम इबादत की रूह को निचोड़ लेता है। इस रमज़ान में अपने रब से ये अहद करें कि आप अपने दिल को उन तमाम लोगों के लिए साफ़ कर देंगी जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया, क्योंकि जो ज़मीन वालों को माफ़ करता है, आसमान वाला उसे माफ़ कर देता है। अगर आपका सीना कीने से भरा हुआ है तो आपकी पुकार अर्श के दरवाजे पर दस्तक तो देगी, मगर वहाँ से रहमत की कोई गवाही नहीं आएगी। हसद की ये आग तो आपकी शख्सियत को अंदर से जला देती है। लेकिन अब जो छठी गलती मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी नादानी है जो हम में से हर दूसरा इंसान कर रहा है। ये वो गलती है जो बराह रास्त आपकी तरजीहात से जुड़ी हुई है। ये नुक्ता ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नफल इबादतों के शौक़ में अपने असल फ़र्ज़ को भूल जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनकी ज़िंदगी से बरकत क्यों चली गई। इस छठे नुक्ता को सुनकर आपको अपनी इबादत का असल रुख समझ आएगा। इन 7 हलाकत खेज़ गलतियों में से छठी गलती वो है जो बज़ाहिर बहुत नेकी लगती है, मगर हकीकत में ये हमारे ईमान की बुनियादों को खोखला कर रही है। हम में से अक्सर ख़वातीन और मर्द हजरात रमज़ान में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारी तमाम मेहनत को अकारत कर देती है, और वो है नफल इबादतों की खातिर फ़र्ज़ को कुर्बान कर देना। दोस्तों, ज़रा इस तसाद पर गौर कीजिए। एक खातून पूरी रात जागकर तहज्जुद पढ़ती है, तस्बीह के दाने गिराती है, रो रो कर दुआएं मांगती हैं, लेकिन जो ही फज्र की अजान होती है और अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म पुकारा जाता है, वो सहरी खाकर नींद की आगोश में चली जाती है। उसकी फज्र की नमाज क़ज़ा हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रब को आप तहज्जुद में पुकार रही थीं, वही रब फजर के सजदे में आपका इंतज़ार कर रहा था? अल्लाह के नज़दीक एक फ़र्ज़ नमाज का मुकाम लाखों नफिल नमाज़ों से भी बुलंद है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स अपने घर की बुनियादें तो कच्ची छोड़ दे, लेकिन ऊपर आलीशान महल खड़ा करने और उसे सजाने की कोशिश करे। क्या वो महल ज़रा सा ज़लज़ला आने पर ठहर सकेगा? कभी नहीं। हम नफिल तस्बीहों और वज़ाइफ में तो घंटों लगा देते हैं, लेकिन अल्लाह के वो अहकामात जो हम पर फ़र्ज़ हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज, वालिदैन का अदब या शोहर के हुकूक़, उनमें हम सख्त सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। एक बहुत ही फ़िक्रअंगेज़ सूरत हाल पर गौर करें कि एक ऐसा इंसान जो दिन भर रोज़े की मशक्क़त उठाता है, लेकिन वो नमाज़ों को बोझ समझकर टाल देता है या महज दिखावे के लिए तरावीह तो पढ़ता है, मगर फ़ज्र की नमाज़ों से गाफिल रहता है। याद रखिए, अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, उनमें से सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की हैं। अगर आपका रोज़ा आपको मुसल्ले पर वक्त पर नहीं ला रहा, अगर आपकी तहज्जुद आपको फ़ज्र के सजदे से महरूम कर रही है, तो आपको अपनी नीयत और अपने तक़वा पर गौर करने की ज़रूरत है। शैतान हमें इस जाल में फंसा देता है कि हम नफिल पढ़कर खुद को बहुत नेक समझने लगते हैं और फ़राइज़ की कमी हमें नज़र नहीं आती। इस रमज़ान में अपनी तरजीहात दुरुस्त करें। पहले अपने फ़राइज़ की दीवार को मजबूत करें, फिर उस पर नफलों की सजावट करें, क्योंकि जिसके फ़राइज़ अधूरे हों उसके नफिल अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा नहीं पाते। फ़राइज़ की ये गफलत तो आपकी बंदगी को बेअसर कर देती है, लेकिन अब जो 7वीं और आखिरी गलती मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। ये वो गलती है जो अक्सर रमज़ान के आखिरी दिनों में हम पर हमला करती है और हमारी पूरे महीने की मशक्क़त को ज़ाया कर देती है।
یہ آخری نقطہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کا پورا رمضان کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اسے بالکل مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہی آپ کی آخری نجات کا راستہ ہے۔ ان تمام ہلاکت خیز غلطیوں کے بعد اب ہم اس 7ویں اور آخری موڑ پر پہنچ چکے ہیں جو در حقیقت ہماری نیتوں کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جسے ہم رمضان کا وقتی جنون کہہ سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد، رمضان کے مہینے میں تو ایک مثالی مسلمان بن جاتے ہیں۔ مسجدیں بھر جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لباس میں حیا آ جاتی ہے اور گناہوں سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن یوں ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، ہماری وہ تمام نیکیاں مسلوں کے ساتھ لپیٹ کر الماریوں میں بند کر دی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا وہ رب جس نے ہمیں رمضان میں رزق دیا، رمضان میں ہماری دعائیں سنی، وہ عید کے بعد ہمارا رب نہیں رہتا؟ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم اللہ کو صرف ایک مہینے کے لیے اپنا معبود مانیں اور باقی 11 مہینے اسے اپنی منمانیوں سے ناراض کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے پورے رمضان کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ اگر عید کے اگلے ہی دن آپ دوبارہ انہی گناہوں، اسی غیبت، اسی بے حیائی اور انہی تلخ رویوں کی طرف لوٹ گئے تو ڈر جائیے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا رمضان صرف ایک رسم تھا، عبادت نہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ قیمتی ہے جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر مستقل ہو۔ تصور کیجئے اس محنت کا جو ایک انسان نے پورا مہینہ ایک خوبصورت محل بنانے میں لگائی، اسے سجایا، اسے خوشبوؤں سے مہکایا، لیکن عید کی صبح اس نے خود ہی اس محل کو آگ لگا دی۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں جب ہم رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ غفلت کی زندگی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی توبہ صرف عید کے چاند تک محدود تھی تو آپ نے اس مہینے کی روح کو پایا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو؟ کیا آپ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہونا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسے صرف ضرورت کے وقت یاد کیا؟ اس 7ویں غلطی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آج اس مصلے پر بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ یا اللہ، میں نے جو طرز زندگی بدل لیا ہے وہ اب کبھی نہیں بدلے گا۔ آپ کی اصل کامیابی وہ نہیں جو آپ نے رمضان میں کمائی، بلکہ وہ ہے جو آپ رمضان کے بعد برقرار رکھیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں جو 7 غلطیاں ہم نے بیان کی، ان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ ہم سب کو اس بڑے نقصان سے بچانا ہے جو خاموشی سے ہماری آخرت کو کھا رہا ہے۔ ہم نے زبان کے زہر سے لے کر ڈیجیٹل دور کے فتنوں تک اور والدین کی نافرمانی سے لے کر فرائض کی غفلت تک ہر اس پہلو کو چھوا ہے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اس رمضان کو بھی ماضی کے ان تمام رمضانوں کی طرح گزر جانے دیں گے جن کا کوئی اثر آپ کی زندگی پر نہ ہوا، یا پھر آج آپ یہ عزم کریں گے کہ آپ اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے؟ یاد رکھیے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہونے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ بس ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھیں، وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر آج کے ان الفاظ نے آپ کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر کیا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل دے۔ کامنٹس میں انشاءاللہ لکھ کر اپنے اس عہد کا اظہار کریں کہ اس بار آپ کا رمضان ضائع نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔